السلام علیکم جناب، بات کریں بھائی۔ وعلیکم السلام شیخ۔ ہاں بھائی، شیخ کیسے آواز آ رہی ہیں ہے آپ کو؟ آواز آپ کی کٹ گئی تھی، دوبارہ بات کریں۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، مولا کرم ہے شیخ۔ وہ میں لیپ ٹاپ سے بات کر رہا تھا، اس جی وجہ جی، سے وہ بات کریں۔ شیخ میں وہ یہ بات کر رہا تھا کہ وہ کل شاید سینتیدو صاحب نے وہ آپ کا کافی سارا ٹائم لیا۔ میں آج ان کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی اور دلیل لے کے آئے اس میں، لیکن ان کے پاس حدیث وغیرہ سے شاید کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا شیخ، اس حوالے سے تو میں ابھی فی الحال بات نہیں کرتا۔ ابھی آپ نے یہ قاعدہ اہل سنت حضرات جو ہے بیان کرتے ہیں، صحابی کلہم عدول، کیا کون سا قاعدہ؟ اس کے اوپر شیخ یہ لوگ کون سا یہ قاعدہ؟ کہ صحابہ سارے عادل ہیں، ہاں اس کے اوپر اچھا، اس میں یہاں پہ پاکستان کے جو نواسب حضرات ہیں نا، انہوں نے اس کا عوام کو ایک غلط ترجمہ پہ لایا ہوا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ یہ مشاجرات صحابہ میں جو بھی صحابہ نے مینز ایک دوسرے کے خلاف جو جنگیں لڑائیاں کی ہیں، اس میں بھی بس صحابہ سارے عادل ہیں، مطلب غلطی کسی کی بھی نہیں ہے، جنت میں تو سارے ہی جائیں گے۔ یہ یہاں پہ لوگوں کو نا یہ بات بول کے پلاتے ہیں، وہی جبکہ محدثین کے ہاں یہ اصطلاح صرف حدیث میں وہ ہے کہ مطلب حدیث نقل کرنے میں عادل ہے، کہ حدیث میں انہوں نے کوئی ملاوٹ یا کچھ بھی نہیں کی ہے۔ اس حوالے سے تو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی یہ لوگ دلیل کہاں سے لاتے ہیں، مطلب اس کی نص کہاں سے لیتے ہیں، کس کی کس دلیل؟ حدیث سے، کس قرآن کی آیت سے لیتے ہیں کہ یہ صحابہ سارے عادل ہیں؟ مطلب اللہ نے کہاں پہ فرمایا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی حدیث میں فرمایا ہے ان کے مطابق؟ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے بھائی صاحب۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے، یہ کچھ آیات قرآن کی ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ آیات قرآن کی اس بات پہ دلالت نہیں کرتے کہ صحابہ سب عادل ہیں۔ مثلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتے ہیں دیکھیں خدا نے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں وہ اب قرآن میں تو یہ تو نہیں کہ سب صحابہ اچھے ہیں، تو ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، قرآن کی آیات کی وہ غلط تعویل کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ سب صحیح ہیں، لیکن اس کی اصلی وجہ میں بتاؤں کہ اگر صحابہ کی جرح شروع ہوئی تو ان کے پاس حدیث ایک بھی نہیں بچے گا، حدیث ایک بھی نہیں بچے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ہاں بالکل۔ اگر صحابہ کے بھی آپ بات کریں کہ صحابہ بھی ان کی بھی جرح کر دیں، جیسے دوسرے لوگوں کی جرح کرتے ہیں کہ وہ بھی ان میں کیا حافظ تھے نہیں تھے، جھوٹے تھے نہیں تھے، دنیا دار لوگ تھے عادل نہیں تھے، قابل اعتماد لوگ ہیں یا نہیں ہے صحابہ میں، تو پھر ان کے پاس حدیث پہلے سے ہی ان کے پاس حدیث کم ہے۔ جماعت مخالفین کے پاس حدیث بہت کم ہے۔ یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اہل سنت یہ صرف ایک نام ہے ان کا۔ حدیث ان کے پاس بہت کم ہے۔ سب احادیث آپ ملائیں، بخاری مسلم، ان سب کے احادیث جو ان کے کہتے ہیں یہ صحیح ہے، ان کے تعداد مقررات کو نکال دیں تو بخاری مسلم کے مقررات نکالیں شاید 4000 5000 احادیث بنتے ہیں۔ پھر اس میں سے آپ کتب اربعہ، سنن ابن ماجہ، ترمذی، یہ کتابیں ملائیں، ان میں سے مقررات نکالیں، وہ بھی 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے۔ پورا اس کے ساتھ ملائیں مسند احمد ابن حنبل وغیرہ، ان میں سے یعنی دنیا میں جتنے ان کے صحیح احادیث ہے شاید 6000 حدیث ہے، 7000 حدیث سے زیادہ نہیں ان کے پاس۔ وہ اسی لیے حدیث صحیح کہلاتے ہیں کہ یہ صحابہ کے جرح نہیں کرتے۔ اگر صحابہ کی بھی جرح ہو گئی نا تو پھر ان 7000 حدیث میں سے 700 حدیث بھی نہیں بچیں گے ان کے پاس، کیونکہ صحابہ کے ایسے کرتوت ہیں، ایسے کارنامے ہیں کہ پر وہ خود بخود ساقط ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہ اصل وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ صحابہ کی وہ کر دیں تو پھر ان کے جو بہت سارے امور میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے، مختلف کام یہ کرتے ہیں، ان کے عبادات ہیں، اقوال ہیں، افعال ہیں، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، آیت قرآن، وہ صحابہ کے عمل پہ اتکا کرتے ہیں۔ اگر پھر صحابہ کے یہ ثابت کر دیں کہ صحابہ فاسق ہیں یا کچھ ہیں، تو پھر تو وہ بھی سب ان کا دین کے بہت سارے احکام اس طرح وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اور پھر ان کے عقائد میں اگر صحابہ کی آپ نے بات کی، صحابہ کے خلاف صحابہ کو بھی آپ میزان پہ رکھ دیں، تول ترازو کر دیں کہ ان کے کارنامے کیا ہیں، تو پھر وہ تو ان کے صحابہ جنگ جمل میں ان کے کرتوت کیا ہیں، پھر اس سے پہلے ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے شورا میں کیا ہے، اس سے پہلے عمر کے جو کرتوت ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گے، پھر ان کا دین ہی باطل ہو جائے گا، اساسی سے مذہب ان کا ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ کی بات نہیں کرتے، صحابہ کی جرح نہیں کرتے، بلکہ ایک طرح سے یہ صحابہ کے عصمت کے قائل ہیں۔ عزیزو، صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں صحابہ عادل ہیں، لیکن حقیقت میں یہ صحابہ کے عصمت کے قائل ہیں، صحابہ کی کسی غلطی کو نہیں مانتے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو میرے بھائی؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا شیخ، یہاں پہ ابن حجر نے اپنی کتاب الصحابہ فی تمیز صحابہ میں صحابی کی تعریف لکھی ہے کہ وہ جنہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مومن جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے دیکھا اور اسلام اور لایا. ماتا علی الاسلام، مطلب کہ اور موت ان کی اسلام پر ہوئی ہے، یہ انہوں نے صحابہ کی جو ہے وہ ڈیفینیشن یہاں پہ جو ہے وہ بیان کی ہے. اچھا، اس میں آگے یہ لکھتے ہیں کہ اس میں جو مجھے عربک مجھے صحیح سے نہیں پڑھنے آتی، تھوڑی سمجھ لیتا ہوں. تو اس میں آگے لکھتے ہیں کہ اس میں جو منافقین ہے نا وہ انکلوڈڈ نہیں ہے. تو ماتا علی الاسلام کو کہتے ہیں، ماتا علی الاسلام ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مرتد ہو گئے دوبارہ مسلمان ہو گئے، جو ان کو یا تو مرتد ہو گئے دوبارہ مسلمان نہیں ہوئے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں مرتد ہو گئے دوبارہ ان کے وفات کے بعد مسلمان ہو گئے. منافقین وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کہتے ہیں نا. منافقین وہ ہیں جو منافق کو منافق وہی ہیں جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول اس کو کہتے ہیں وہ لوگ. صرف وہ ان کے علاوہ کوئی اور منافق معلوم ہی نہیں ہے، بس ایک ہی آدمی ہے. پورے قرآن میں سورہ ہے ان کے نزدیک صحابہ میں منافقین کون ہیں؟ منافقین عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول ہے جن کی وفات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں ہوئی ہے. ان پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ہے. صرف اس کو بولتے ہیں. ان سے کوئی حدیث بھی نقل نہیں ہے وہ لیکن ان کے علاوہ منافقین ہو اس کو وہ نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی. اچھا شیخ، اس میں اچھا ایک آخری پوائنٹ میں یہاں پہ عرض کروں. قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بھی ایک دلیل اس ضمن میں لے کے آتے ہیں. امام ابن عبد البر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ فہم خیر القرون وخیر امت اخرجت للناس، کہ صحابہ ہی مطلب کہ یہی خیر قرون ہے اور یہی خیر امت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہیں. جی تو یہ اگر کہاں سے یہ خطاب صرف صحابہ کے لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہمارے نزدیک یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے. کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، آپ بہترین ائمہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی قراءت میں یہ ہے کہ کنتم خیر ائمۃ، یہ امت کے سب حصے نہیں ہے، امت کا ایک خاص حصہ ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام. یہ ہے ان کے لیے. یہ سب صحابہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سب صرف اگر کہتے ہیں کہ امت ہے تو کہاں سے آپ کہتے ہیں کہ یہ سب امت ہے؟ سب امت صرف صحابہ ہے، معاف کیجیے گا، صرف صحابہ ہے. تو باقی امت کیوں اس آیت میں شامل نہیں ہے؟ قرآن کا خطاب تو سب مسلمانوں سے ہے، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے ان سے خطاب ہے. اگر آپ ظاہر کو لیتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ تو سب پوری امت اسلامیہ کے لیے کہ یہ بہترین امت ہے، دوسری امت سے برتر ہے، دوسری امتوں سے برتر ہے، یہ ان کے لیے ہے. اگر ہم ظاہر آیت کو لے لیں تو صحابہ پہ اس کا منحصر کرنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف صحابہ. اور صحابہ سب صحابہ تو امر بالمعروف نہی از منکر نہیں کرتے تھے. بہت سارے صحابہ تھے جو خود فاعل منکر تھے، منکرات بجا لاتے تھے. بہت سارے صحابہ جیسے میں نے کہہ دیا ان پہ زنا کی حد پڑی ہے، ان پہ زنا کے لیے رجم ہوا ہے ان کا. ٹھیک ہے نا؟ صحابہ پہ شراب پینے کے حد جاری ہوئی، خود عثمان کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ جی اور حکم بالکل شیخ. نہیں شیخ، بس فی الحال جب جیسے جیسے آپ کے سلسلہ آگے چلے گا تو ویسے ویسے انشاءاللہ کوشچنز بھی سامنے آتی ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ، بہت مہربانی آپ کی. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی. یا علی مدد. السلام علیکم. بتائیے بھائی، بات کریں. یا علی مدد. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام. یا علی مدد، فرمائیے. آغا صاحب کیا حال ہے؟ سب خیریت؟ مولا کا کرم ہے، مولا کا کرم ہے. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ آغا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، سندھ حیدرآباد سے. بابر مغل. بابر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیں سب خیریت ہے آغا صاحب؟ شکر، اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ آپ کی بہت محنت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. محمد کے صدقے بہت ہی عمدہ آپ کی کاوش ہے. آج میں پہلی بار فون کر رہا ہوں، ویسے میں نے لیکچر آپ کے سب سنے. زندہ باد. خدا آپ کو عزت سلامتی دے. آپ امت نے غداری کی ہے امیر المومنین علیہ السلام سے، یعنی آپ کا کیا خیال ہے؟ جی آپ کا امت نے امیر المومنین علیہ السلام سے غداری کی ہے یا نہیں کی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بے شک امت نے تو کی ہے، پر احسان. آپ نے جو لیکچر بیان کیے اس سے لگتا ہے کہ اپنوں نے بھی کیے. اپنوں نے بھی کیا، امت تو امت نے کیا، اپنوں نے بھی کیا. بالکل شیعوں نے بھی کیے. بالکل کیا.
اور آغا صاحب سب خیریت ہے؟ بہت اگر میرے سوال تھے کچھ جی سوال یہ تھا کہ یہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لے کر گئے تھے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جی. اچھا، ہم جب ان کو یہ روایت پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مرسل ہے. اس کا جواب آئے گا انشاءاللہ. اس کا جواب آئے گا ابھی آگے والے دنوں میں، آنے والے 2-3 دن آپ کہہ رہے ہیں، اس میں آ جائے گا جواب اس کا. ٹھیک ہے. ہاں. اور ایک سوال ہے کہ کیا شیعہ کتب میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعاً یہ سیدہ کے دروازے پہ آگ لے کر گئے تھے؟ جی انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ آگے والے دنوں میں آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے کوئی سوال آیا تو انشاءاللہ کریں گے. سلامت رہیں. خدا آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ کو. مہربانی. وہ احمد بن الموافق مکی الخوارزمی کے متعلق ایک سوال آیا تھا، میں اس کا جواب دوں میرے عزیزو. یہ کتاب ہے انباء الرواح علی انباء النحاة، تعلیف الوزیر جمال الدین ابی الحسن علی بن یوسف القطفی، متوفى سنہ 624، جزء ثالث، چھاپے دار الفکر العربی بالقاہرہ، قاہرہ میں سنہ 1986 میں یہ کتاب چھپی ہے. اس میں آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 332 میں، ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 332، اس کا ہم آپ کو دکھائیں. 332 الموفق بن احمد بن محمد المکی. ان کا اصل مکے سے ہے، لیکن یہ خطیب خوارزم، یہ خوارزم میں رہتے تھے، اور خوارزم میں یہ سب سے بڑے خطیب تھے. ادیب فاضل، ادیب بھی ہیں، صاحب فضیلت ہیں. لہ معرفت التامہ بالادب والفقہ، ادب اور فقہ سے ان کو بہت علم تھا. یخطب بجامع خوارزم سنین کثیرہ، خوارزم کے بڑے مسجد میں یہ بہت سال تک یہ خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے وہاں پہ. خوارزم وہاں پہ شیعہ کوئی نہیں ہے. خوارزم آپ کے کہاں پڑتا ہے؟ ازبکستان، قزاقستان میں پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہاں پر وہاں کے بڑے مسجد میں خوارزم میں، یہ وہاں پہ شیعہ نہیں ہے، یہ وہاں پہ کے خطیب تھے، یہ شیعہ نہیں تھے. بھلے. اور ان کے بہت سارے شاگردوں کا ذکر کیا ہے. ان کے وفات ہوا ہے سنہ 68 و 586 میں ان کا وفات ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ خوارزمی، یہ شیعہ نہیں تھے. اس کے کئی کتب میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اعلام زرکلی میں، کشف الظنون وغیرہ میں اس کا موجود ہے. السلام علیکم جناب، بات کریں. علیکم السلام شیخ. جی جناب. ہیلو، بات کریں بھائی. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے. جی جناب. شیخ آپ ٹھیک ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آج ماشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ آ گیا، رجالی بحث ہوئی تو بہت عمدہ لگا. اچھا شیخ، آپ کو اچھا لگا؟ آپ بور تو نہیں ہوئے؟ رجالی بحث میں یہ کہ سب سو جاتے ہیں. نہیں شیخ، کیا سب سو جاتے ہیں. ہم خود بھی اصل میں ہم نکتے پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ نعرے لگائیں، نعرے حیدری لگائیں. بس وہ رجالی بحث میں نعرے نہیں لگتے تو پھر کیا ہو سکتا؟ نہیں شیخ، بالکل لگتے ہیں. ہم اصل میں خود بھی مناظرے کی فیلڈ سے رہتے ہیں جڑے ہوئے، تو ہمیں رجال میں مزہ آتا ہے، کیونکہ اب آج کل رجال کا دور زیادہ ہے، گفتگو زیادہ تر رجال پہ ہوتی ہے. اچھا شیخ، میرے بھی 2 سوال ہیں آپ سے. تو مجھے بلکہ مزہ آیا سن کے، مجھے پتہ لگا کہ اللہ یاری صاحب بھی رجال سے پکڑ کے دھوئیں گے مخالفین کو. اچھا شیخ، بس 2 سوال میرے. جی سوال کیا ہے؟ اشراف میں بلازری ایک روایت لے کر آیا جی، وہ کہ مولا رسول اللہ نے فرمایا تھا معاویہ کو منبر پہ دیکھے تو قتل کر دو. ٹھیک ہے شیخ، آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا تھا. اچھا شیخ، اس کی سند میں جو راوی ہے سلیمان بن مہران الاعمش، یہ آگے روایت نقل کر رہا ہے حسن بصرہ سے، اور یہ ان کے ساتھ روایت نقل کر رہا ہے. اب ان کا ایک اصول ہے کہ اگر صحیحین میں روایات ہو، مطلب مدلس روایت، اور یہ اعمش جو ہے یہ مدلس ہے، اگر صحیحین میں ہو تو وہ قبول ہوتی ہے ان کے ساتھ روایت، اس سے باہر آئے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. اس کے بارے میں اگر سمجھ کا ہے، کیا یہ کوئی آیت ہے، کوئی روایت ہے؟ اگر ہماری مرضی کی روایت ہو تو صحیح ہے. دیکھیں، ہماری مرضی کو روایت ہو صحیح ہے، اگر ہمارے مرضی کی نہ ہو تو وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی تو بات ہے.
تو اصول ہے، یہ اصول کس نے بنائے؟ اسے پوچھا آپ ایسے اصول، انوکھے اصول جو لے کے آتے ہو یہ کہاں، یہ کوئی اس کی حدیث ہے؟ اگر اس نے بھی تدلیس سے شیوخ ادھر کرنی ہے تو یہاں پہ بھی تو کر سکتا ہے نا. بالکل یہ بس بالکل کیا کہ بندہ ان کو جی وہ غلط اصول ہیں. جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کتاب مسلم کے شروع میں وہاں پہ ایک مقدمہ ہے مسلم کا حدیث معنعن کے متعلق، وہاں پہ صریح کہتا ہے کہ یہ حدیث معنعن سب محدثین کے نزدیک حجت ہے کہ دو شخص اگر معاصر ہیں، ایک نے دوسرے سے روایت کی ہے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ روایت کی ہے تو وہ روایت ہے. اب اس سے ملا ہے نہیں ملا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے نہیں ملا ہے. وہ مدلس سے کیا مراد ہے؟ مدلس یہ ہے کہ یہ اس نے کسی اور سے سنا ہے اور یہ چوری کر کہہ رہا ہے کہ اس سے روایت ہے، اس سے روایت ہے. نہیں کہتا کہ میں نے اس سے سنا ہے، کہتا ہے اس سے روایت ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ اس نے کسی اور سے سنا ہے لیکن اس شخص سے کسی بنا پر جس شخص سے اس نے سنا ہے اس کو مخفی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جی اور اس شخص نے حسن بصری سے روایت کی حقیقتا. تو وہ جو مجہول شخص ہے اس نے یہ صرف ایک احتمال ہے، لیکن ایک شخص اگر قابل اعتماد ہے. اور سلیمان ابن مہران الاعمش اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث اور اتنا معتبر کہ اس کی احادیث بخاری، مسلم، کتب اربعہ، سنن احمد ابن حنبل الا ماشاء اللہ، ہر کتاب کھول کے دیکھیے سلیمان ابن مہران کے اعمش بکثرت آپ کو ملیں گے. تو اس کے احادیث میں اگر آپ یہ نقطہ نکالیں تو کوئی ان کے پاس کیا حدیث بچے گا؟ ان کے پاس حدیث ہی نہیں بچے، کچھ بہت ساری احادیث ضائع ہو جائیں گے اس طرح سے. مسلم یہی کہتا ہے کہ اگر دو شخص معاصر ہیں، ایک شخص دوسرے سے روایت کرتا ہے تو یہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس سے روایت نہیں کی ہے. اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے روایت کی ہے تو روایت کر رہا ہے. وہ حدیث معنعن کی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حجت پہ اس کا وہاں پہ ایک مقدمہ ہے مسلم میں. اور حکم کریں بھائی.